السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ ذوی الهدى۔ عزیز طلبہ، جملہ مقتدر علماء کرام، آج کی تاریخ ہمارے لیے انتہائی اہم، بابرکت اور بافیض ہے کہ ہم ان کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جن پر اعتماد بھی کیا اور فخر بھی کیا، ہمارے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ انتہائی مضبوط، مستحکم، پائیدار اور ان بنیادوں پر قائم ہے جس کی نظیر کوئی اور لا نہیں سکتا ہے۔ حضور ملک العلماء علامہ سید شاہ ظفر الدین قادری بہاری علیہ رحمہ و رضوان اپنے آپ میں اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کی ذات کا اور ان کے علم کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے، اور جب ہم حضرت ملک العلماء کے علم کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے، پھر وہ جن کے شاگرد ہیں ان کے علم کا عرفان کوئی اور کیا حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، اپنے اساتذہ کے توسل سے فیضان اعلیٰ حضرت ہمیں مل جائے اور مل رہا ہے، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی پونجی ہے۔ بات بریلی شریف سے تعلق کی تھی تو آپ سب کے ذہن میں ہے، جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے طلبہ ہیں، ان کے لیے یہ بات یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ حضرت ملک العلماء ہی ہیں جن کی وجہ سے بریلی شریف میں منظر اسلام قائم ہوا، اور منظر اسلام صرف منظر اسلام نہیں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں اگر ہم کہیں تو وہ ام المدارس، تمام مدارس کی ماں منظر اسلام ہے۔ اس لیے کہ ممکن ہے بات دور تک جا رہی ہے، کوئی کہیں سے یہ سوچا نکالے کہ تمام کیسے کہہ دیا آپ نے، تو بھائی ریل اکثر حکم الکل کا ٹکڑا جزیہ تو سب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جو حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ تو منظر اسلام کی بنیاد بھی حضرت ملک العلماء علیہ رضوان کے ذریعے قائم ہے، اور اس منظر اسلام کی خاص بات یہ بھی ہے کہ کہیں اور کوئی مدرسہ قائم ہو تو وہاں الف با پڑھایا جائے، فارسی کی پہلی پڑھائی جائے، منہاج العربیہ پڑھایا جائے، مگر پڑھانے والے اعلیٰ حضرت ہیں، پڑھنے والے ملک العلماء ہیں۔ اگر منظر اسلام قائم ہو رہا ہے تو جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے بخاری شریف، تو یقیناً یہ حضرت ملک العلماء کے توسط سے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ منظر اسلام کا آغاز ہوا بھی ہے تو حضرت ملک العلماء کے ذریعے منظر اسلام کا آغاز، اور جس کتاب سے ہوا ہے وہ یہ کہ کوئی اور کتاب نہیں، اعلیٰ حضرت نے اگر پڑھایا بھی ہے تو آؤ تمہارا آغاز ہم بخاری شریف سے کراتے ہیں، بڑی بات ہے۔ آج ہم انہی کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں۔ ان کا علم کیا تھا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر ہمارے درمیان علم کی، آگہی کی، علوم عقلیہ کی، علوم نقلیہ کی، علوم معارف کی ایک ایسی ذات موجود ہے جن کے یہاں اعلیٰ حضرت کا علم دو واسطوں سے آیا ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ سیدنا سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے ذریعے سے،
कि आप उनके बराह रास्त शागिर्द हैं, और दूसरे हजरत मलकुल उलमा के शागिर्द रशीद हुए ख्वाजा इल्म फन अल्लामा ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला, और उनके मखसूस शागिर्दों में उस्ताद गिरामी फ़क़ीहुन नफ्स मुहादिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद मतीउर रहमान रज़वी साहब क़िबला का नाम नामी आता है। तो गोया कि फ़क़ाहत इस ज़रिए से है, और इल्म फ़लसफ़ा हो, इल्म मंतिक़ हो, या जदीद उलूम जिन्हें आप कहें, साइंसी उलूम आप कहें, वो हज़रत ख्वाजा मुज़फ़्फ़र साहब के ज़रिए से है, और उन्हें ये इल्म हज़रत मलकुल उलमा के ज़रिए से है। तो ये दो वास्ता है जहाँ ये इल्म आया है, और आज हम उन्हीं की गुफ्तगू समाप्त करेंगे जो दोनों तरफ के इल्म की नहरों से फैज़याब हैं। इदारा शरिया के लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि वो हज़रत मलकुल उलमा की याद बरसों से मना रहा है, और बड़े फ़ख्र से मना रहा है। आज भी उनके मज़ार पाक के लिए कहीं कोई जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, या उनकी बारगाह में बाज़ाब्ता खिरात पेश करना होता है, तो ये सआदत इदारा शरिया ही की हिस्से में आती है। वो लोग वाकई कुछ नसीब हैं, काबिल मुबारकबाद हैं, जो गुजर गए। उनके लिए दुआ है खुदाए पाक उनके मरकत पर रहमतों के फूल बरसाए, जिन्होंने हज़रत मलकुल उलमा अलैहि रिज़वान के मदार अक़दस को सब हाल सवाल तक रखा और हम तक पहुँचाया, और उनके उसकी तकरीब मुनक़्क़िद की है। और जो लोग आज जिंदा हैं इस मिशन में लगे हुए, खुदाए पाक उन्हें भी हज़रत मलकुल उलमा का फैज़ान अता फरमाए। इसी तारीख ने उर्स मलकुल उलमा के मौके से इदारा शरिया के तमाम कमेटी के अफराद ने, हज़रत सदर इदारा शरिया मौलाना गुलाम रसूल पंजाबी साहब क़िबला ने, हज़रत नाज़िम आला जनाब शाकिर रज़ा नूरी साहब ने, नायब नाज़िम जनाब डॉक्टर फरीद अमानुल्लाह साहब ने, कमेटी के दीगर अफराद ने, और इदारा शरिया के तमाम असातिज़ा, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा नूरी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना जमाल अनवर साहब क़िबला, हज़रत मौलाना गुलाम हुसैन साहब, हज़रत मुफ्ती गुलाम सरवर साहब, मौलाना अब्दुल मासूद रज़वी साहब, हज़रत मौलाना राशिद हुसैन साहब, हज़रत मौलाना वसीम साहब, हज़रत मौलाना राशिद साहब, हारून मिराज साहब, कोई नाम छूट न जाए, बाद में मसला हो जाता है। तो ये जितने हजरात हमारे हैं, या कई उन्होंने फिर से इस उर्स में मोहब्बतों का रंग भरा है, और सब पर यकीनन हज़रत मलकुल उलमा का फैज़ान, उनका करम और उनके इल्म के कुछ छींटे हमें भी मिल जाए। इस मौके से इदारा शरिया के असातिज़ा ने, बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना गुलाम सरवर साहब क़ादरी ने यह कोशिश की है कि हमारे तलबा के दरमियान मुसाफ़े का प्रोग्राम हो जाए। इसमें क़िरात भी है, तकरीर है, तहरीर है, यानी तीनों ज़रिए से इन्होंने हमारे तलबा के दरमियान प्रोग्राम बनाया था मुसाफ़िर का। अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़िश्ता भी बहुत कामयाब ये प्रोग्राम रहा। इन साल भी ये प्रोग्राम हुआ है, और बाज़ाब्ता हुआ है, कामयाब हुआ है। बाहर से मुमतहिन बुलाए गए थे, ऐसा नहीं है कि हमने अपने यहाँ के मदरसे को इसमें लगा दिया हो। मुमतहिन बाहर से आए थे, और उन्होंने बाज़ाब्ता तीनों शोबों का, क़िरात का, तकरीर का और तहरीरी मुसाफ़े का इम्तहान लिया है। रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। इदारा शरिया की तरफ से उन तमाम कामयाब तलबा के लिए जो इसमें कामयाब हुए हैं, उनके लिए खुसूसी इनाम भी रखा है। अव्वल पोजीशन आने वाले के लिए फतावा शरिया है, अनवार सादिया है, मौज़ून औक़ात है, और दीवान फ़ानी है, और तरगीबी जो किताबें मिल रही हैं, मज़ामीन कुरान है, करामात खान वाला रज़ा है, दीवान फ़ानी है, मौज़ून औक़ात है। इसके अलावा जो दोम पोजीशन लाने वाले हैं, उन्हें फतावा फज़्ल रसूल है, मौज़ून औक़ात है, मज़ामीन कुरान, दीवान फ़ानी। सोम पोजीशन के लिए फ़यूज़ गिरदानी, अनवार सातिया, दीवान फ़ानी है, मौज़ून औक़ात। इतनी किताबें इदारा शरिया हमारे उन तलबा की बारगाह में पेश कर रहा है जिन्होंने मुसाफ़े में हिस्सा लिया है। आप इदारा शरिया के तलबा जो ये प्रोग्राम भी हो रहा है, तो हमारे ख़ुसूसी तौर पे हमारे तलबा का इसमें हिस्सा है, मदरसे का तो हिस्सा है ही है, हमारे तलबा ने भी हिस्सा लिया है। हमारे सारे तलबा काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने बड़े जज्बे का मुजाहरा किया है, और इतनी किताबें उन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने इस मुसाफ़े में हिस्सा लिया है, तमाम के लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा है। ये बड़ी बात है, और उनके लिए ख़ास तोहफ़ा है कि जिन्होंने इस मुसाफ़े के प्रोग्राम में अच्छी पोजीशन हासिल की है। इंशाअल्लाह रहमान हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स के खुतबे के बाद उसका ऐलान किया जाएगा, ताकि गिदरी से हम बच सकें, और जो सही मौके से सही खुतबा, सही तकरीर, सही खिताब होना है, वो हुज़ूर फ़क़ीहुन नफ्स के
तवस्सुल से हम तक पहुँच जाए। हज़रत फ़क़ीह नफ्स, ये लफ्ज़ फ़क़ीह नफ्स बोलते हैं कि याद आ रहे हैं बानी इदारा हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ादिरी। हमारे यहाँ आलम ये हो गया कि छोटा बड़े को नवाजता है, छोटा जिनकी कोई सलाहियत नहीं है वो बड़े को तमगा देता है और उन्हें लक़ब देता है कि आप फलाना है। और लफ्ज़ मुफ्ती आज़म तो पहले लफ्ज़ अल्लामा खिलौना बना, फिर लफ्ज़ मुफ्ती खिलौना बना, और अब लफ्ज़ मुफ्ती आज़म बिल्कुल अतफाल बना के लोगों ने रख दिया है। जिसको देखिए ये मुफ्ती आज़म है, मुफ्ती आज़म है नहीं, ये मुल्क का मुफ्ती आज़म है, कोई सूबे का मुफ्ती आज़म है, ज़िले का मुफ्ती आज़म है। अब तो आलम ये है कि कोई पंचायत के मुफ्ती आज़म है। अस्तग़फिरुल्लाह। सच्ची बात ये है कि यानी वाकई में वो लफ्ज़, जो लफ्ज़ जिनकी ज़ात से मुंतबक हो जाए, उनका आलम बन जाए, उसके अलावा किसी के लिए जचता ही नहीं। लफ्ज़ अल्लामा बोलने से बानी इदारा ज़हन में आते, उसके अलावा कोई ज़हन में नहीं आते। अब आज के दौर में हज़रत मुहद्दिस कबीर हैं, चलिए, लेकिन सही बात ये थी लफ्ज़ अल्लामा जहाँ ज़हन में आया, लब पे आया, ज़हन वही वो मुर्तकिज़ होता था। और लफ्ज़ मुफ्ती आज़म बोलते ही सीधे आदमी सफर करता था बरेली शरीफ का, और कोई नुक्ता ही नहीं था। यहाँ से सीधे तसव्वुर में लफ्ज़ मुफ्ती आज़म, होठों पे लफ्ज़ मुफ्ती आज़म और सीधा सफर बरेली शरीफ का। सैकड़ों आला हजरत हो जाए, मगर आप गूगल पे लिखिए आला हजरत, हम क्या पहुंचाएंगे, गूगल आपको ले जाएगा बरेली शरीफ। इसका मतलब यह है कि ये चीजें वो हैं जो दर्जा अलम में है। अब जो लक़ब अलम के दर्जे में आ जाए और खामखा का पैबंद लगा करके किसी और के हवाले करते जाइए, यानी इल्म कम है तो अलक़ाबात के जरिए भरपाई करने की कोशिश करेंगे, भरपाई नहीं हो पाएगी। नहीं, आदमी लिबास से बड़ा नहीं बनता है। किरदार बोलता है, इल्म बोलता है, तकवा बोलता है, खुशबू ऐसे आती है। तो ये लफ्ज़ फ़क़ीह नफ्स आज हम बोलते हैं, मगर फतावा शरिया की जो कलमी फाइल है उसमें आज भी बानी इदारा हज़रत अल्लामा अल्लामा की तरफ से लिखा हुआ मौजूद है कि उन्होंने कहा था हज़रत फ़क़ीह नफ्स। तो अल्लामा किसी को अगर कहें तो बात तो बनती है, क्यों? इसलिए कि अल्लामा को मालूम है कि फ़क़ीह का माना क्या होता है और फ़क़ीह नफ्स कौन करा सकता है। कुछ लोग वो हैं जो फ़क़ीह नफ्स को फ़क़ीह नफूस कहते हैं। तो हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हम उस दौर में जीते हैं जिस दौर में वाकई हुजूर फ़क़ीह नफ्स हैं। बस एक बात कह करके, चूंकि सही तारुफ आप हजरात के जहन में आना चाहिए, जाना चाहिए, और जहां भी आपको अपने से बड़े मिले उनके आगे वाकई झुक जाना चाहिए। आज ही हजरत ने एक बात सुनाई, हम सब के लिए वो बात वो वाकई को सुनने के लायक। हजरत मुल्ला अहमद जीवन, ये उस्ताद थे हजरत औरंगजेब अलैहि रिदवान के, बादशाह गाजी कहा है जिनको, हजरत औरंगजेब को, वो शागिर्द थे हजरत मुल्ला अहमद जीवन के। हजरत मुल्ला अहमद जीवन यहाँ से तशरीफ ले गए घर की तरफ, तो उनके घर के लोगों ने, उनके वालदा ने मरवा की रोटी दी, मरवा की रोटी दे दी। उस दौर में अच्छी गज़ा रही होगी, उनके घर की गज़ा रही होगी। और मरवा की रोटी ये नहीं है कि बिल्कुल का है वो पराठा है कि लीजिए और नरम खा लीजिए, इसका चबाना हजम करना ये खुद ही कायदार है। मगर उनको मरवा की रोटी उनके वालदा ने दी, लेके चले, पैदल का सफर है, रात तय करते रहे, चबाते रहे, खाते रहे, बच गया। पहुंचे तो हजरत औरंगजेब पढ़ने के लिए बारगाह में आए, तो हजरत मुल्ला अहमद जीवन अलैहि रिदवान भी जाहिर बात है कि वो उस दौर के बुजुर्ग हैं जिस दौर में आदमी आलिम भी होता था और आरिफ भी होता था, आलिम भी और आरिफ भी। बैठे, हजरत औरंगजेब पढ़ने के लिए आए, तो उन्होंने बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से कहा कि औरंगजेब, मैंने तुम्हारे लिए अपने वतन का, मैं अपने वतन का तोहफा लाया। अच्छा, बोला ऐसे नहीं दूंगा। हजरत ने जिस लहजे में सुनाया हम तो अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि वाकया हो और हजरत का लहजा हो तो वो अच्छा वही लगता है, लेकिन वो सुनाएंगे नहीं हजरत, इसलिए मैं सुना देता हूँ, हजरत का मौजूद शायद दूसरा हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं दूंगा, मुंह खोल। उन्होंने आंख बंद किया, आंख बंद की, मुंह खोला, उन्होंने एक टुकड़ा मुर्गा की रोटी का उठाया, उनके मुंह में डाला। जाहिर बात है कि मुर्गा की रोटी है, बादशाह की गदा क्या हो सकती थी, नरम नाजुक गदा खाने वाली जात,
मगर मरवा की रोटी खाई तो उन्होंने किसी तरह की उस्ताद का तोहफा है, उन्होंने उसे चबा लिया और निकल गया। उस्ताद ने पूछा कैसी है, बहुत बहुत लजीज। उनके दिल पे क्या गुजर रही है वही जानते हैं, मगर उस्ताद पूछ रहा है कैसी है हुजूर, बहुत उम्दा है। फरमाया कि और खाओ, और टुकड़ा निकाला फिर उनके मुंह में। जाहिर बात है वो सिर्फ मरवा की रोटी तो नहीं है, मुमकिन है उसमें हमारे यहाँ जब बनाते हैं कभी कभी चौथिया, उसमें चर्बी भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, हरी मिर्च भी डालते हैं, तब बनाते हैं ताकि उसमें झाल पैदा हो। अगर वही है तो अब जाहिर बात उन्होंने दूसरा लुकमा दिया, फिर उनके मुंह में रखा, उन्होंने बड़े जब्त से काम लिया मगर निगल गया। मगर हज़रत ने फरमाया कि जब्त करने के तो कर गए मगर आंसू निकल गए। कैसी है हुजूर, बहुत उम्दा है। एक और गए, एक हफ्ते के लिए बीमार पड़े, मगर जुबान से ये नहीं कह सके, ये मकाम अदब मैं तब बताना चाह रहा था, शागिर्द ये नहीं कह सके कि हुजूर अच्छा तो है कि आप लाए हैं मगर तीता बहुत है, कड़ा बहुत है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है। ये नहीं, 3-3 लुकमा मुंह में डाला, आपने कहा उसे निगल लिया, कहा हुजूर बहुत उम्दा है। तो वैसे लोग होते थे और ऐसा अकीदा, ऐसा जज्बा, ऐसी नियतें होती थी, तब फैजान जारी होता। और जब जुमला कहा कि यही वजह थी कि वो बादशाह से मुजद्दिद हो, नहीं मुजद्दिद हो। तो हमारे दौर में हज़रत फकीहुल नफ्स हैं, हज़रत का अदब भी हो, अपने उस्ताद का भी अदब हो, जो इल्म मिले उसे कान से सुनने के साथ साथ अपने दिल में जगह देने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि फिर ऐसे लोग जिन्होंने उन बुजुर्गों को देखा है जिनको हम तरसने से रह गए हैं, हम इनको खो जाने के बाद फिर और कहाँ तलाश करें। इन आंखों में हम उन बुजुर्गों के जलवे देख सकते हैं। परवरदिगार आलम हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, हज़रत फकीहुल नफ्स को सलामत रखे। आप सबकी तरफ से, हज़रत पंजाबी साहब की तरफ से हज़रत का खैर मक़दम है और गुजारिश से ये है कि हज़रत ये कुर्सी पर बैठिए। बाबू है फोटो बता दो सभी। महमूद बहुत शौक है आने का कैमरे में, कैमरे में आने का बहुत शौक है। बैठिए बैठिए बैठिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन बादी। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम
دائمن ابدن سرمدا ایک بار حاضری اور کی ہے اس کی نہیں آج رات میں حاضر ہوئی ہے مولانا امجد صاحب سے معلوم یہ ہوا کہ یہ کرشمہ سازی مولانا غلام مسعود بلیاوی کی یہی نہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے ثابت ادارے شریعہ کی عمارت ہے۔ سن 77 میں جب یہاں میری پہلی بار حاضری ہوئی ادارے شریعہ میں، تو بغیر پلاسٹر کے صرف ایک منزلہ تھا، پلاسٹر نہیں۔ اس کے بعد پھر 94 میں حاضری ہوئی تو دوسری منزل بغیر پلاسٹر کی تھی۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ علامہ کے چلے جانے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس کو فروغ دے کر اس صورتحال میں ہمارے سامنے پیش کر دے گا دار شریعہ۔ یہ ہمارے ذہن و فکر میں خرق عادت ہی سے ممکن ہے، اور خرق عادت ہی کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ مولانا بلیاوی کی کرامت میں شمار چلیے تو انہی کے ہے۔ اولیاء کرام میں جو کرامتیں اولیاء کرام سے شادی ہوئی وہ در حقیقت اعلان ہے معجزات نبوی کا۔ اولیاء کی اپنی کوئی کرامت نہیں، وہ معجزات نبوی کا فیضان ہے۔ یہ بلیاوی صاحب کی اپنی کرامت نہ صحیح، فیضان علامہ ہی کا صحیح، مگر صدور ہوا ہے ان سے تو انہی کو نہ کہیں گے۔ مولانا امجد صاحب نے مجھے اپنے خطاب میں استاد قرار دیا، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ گڑ گڑ رہ جاتا ہے، اس سے پیدا شدہ چیز شکر بن جاتی ہے۔ اسی کا مصداق مولانا ڈاکٹر امجد رضا امجد کے ساتھ۔ میں کہاں رہ گیا، یہ کہاں پہنچ گئے۔ حضرات،
حضرت عاصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت مشہور شعر ہے، صلاحیت تو پیدا کرے دل مستر، پڑا ہے نفس کفے پائے یار پتھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کے بعد بھی 63 سالہ زندگی گزاری مکے اور مدینے میں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کمرے میں بیٹھ کر زندگی تو نہیں گزاری ہے، چلے پھرے تو وہاں کا چپا چپا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوت پاک کو اپنے سینے میں بسا لیا ہوتا، لیکن جس پتھر میں صلاحیت تھی اسی پتھر نے نقش پاک نے سینے پر سب کیا۔ میں جب آیا تھا یہاں اس سال تجریبی دارالفتہ کا قیام ہوا 94 میں، مولانا امجد صاحب کون سی جگہ تھی وہ، شاہ کی انگلی میں ایک مسجد کی امامت کرتے تھے۔ مجھ سے ملاقات ہوئی، بات چیت سے میں نے محسوس نہیں کیا کہ صلاحیت ہے، مگر اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں مسجد کی امامت کر کے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی کیوں اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں؟ ادارے شریعہ آ جاؤ، آپ افتاء کا کورس کر سکتے۔ انہوں نے تو پہلے مجبوری بتائی اپنی، اس مجبوری کا علاج ڈھونڈا اور پھر یہ ادارے شریعہ آ گئے۔ دو تین سال پرانا ہوا ساتھ میں، اسی دوران ایم اے پہلے کر چکے تھے غالباً، ہاں ایم اے پہلے کر چکے تھے، پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھا اور افتاء کا کورس بھی کیا۔ ان کے ساتھی 8-10 حضرات اور تھے، سب نے کورس کیا، مگر کون کہاں چلے گئے کوئی نہیں جانتا۔ 2-3 افراد کو میں جانتا ہوں کہ فلاں جگہ پر کام کر رہے ہیں، لیکن آج ان کو پورا ہندوستان ہی نہیں، پورا بر اعظم جانتا ہے۔ اساتذہ کا کام سامنے سے حجاب ہٹا دینا ہوتا ہے اور بس، یہ نہیں کہ زبردستی کسی کو علم دے دے گا۔ کوئی کتنا ہی ماہر استاد ہو، اس مائک کو پڑھا کے دکھا دے، دیوار کو پڑھا کے دکھا دے تو کیوں نہیں دکھا پائے گا؟ اسی لیے کہ اس کے اندر صلاحیت کمی استاد میں نہیں ہے، کمی اس میں ہے جو استاد سے لے گا۔
لینے والا چاہیے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اس دیوار کو نہ پڑھا سکے تو اس کے لیے عیب کی بات نہیں ہے. عیب دیوار کے لیے ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہیں ہے, جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے. ہمارے حزب مخالف نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ عاجز ہو جائے گا, اور عاجز ہونا عیب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر قادر مانا جائے. اس کا جواب بہت آسان سا یہی ہے کہ اگر کوئی استاذ کتنا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو دیوار کو نہ پڑھا سکے تو استاد میں کمی نہیں ہے, کمی اس دیوار میں ہے جو پڑھ نہیں سکتی. یہاں بھی سب تمام طلبہ پڑھتے ہیں, اساتذہ سے, مفتی صاحب سے. جماعت میں 10 لڑکے ہوتے ہیں, 10 کارآمد نہیں نکلتے. اسی لیے غائبت کے درس گاہ میں تو سبھی استاد نے جو پڑھایا سب نے سنا, سب نے وہی سنا, مگر کوئی طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے, کوئی طالب علم ناکام رہتا ہے. تو یہ استاد کی ناکامی نہیں ہے, ناکامی کا ذمہ دار وہ خود ہے جو ناکام بنا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا سبق پڑھایا تھا بخاری کا, اکیلے صدر اللہ حضرت ملک العلماء نہیں تھے, ان کے ساتھ کوئی مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی تھے, مگر کوئی نہیں جانتا کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب کہاں کے تھے, کون تھے, گم ہو گئے. اور ملک العلماء بن کر چمکے. اور یہ خطاب خود اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. ابھی جو مولانا کہہ رہے تھے کہ خطاب بڑا چھوٹے کو دیتا ہے, چھوٹا بڑے کو خطاب دے تو اس کا کوئی بے نہیں. اب بیٹا اپنے باپ کو کہے گا کہ میرا باپ بہت اچھا ہے, لیکن اگر باپ کہے کہ بیٹا بہت اچھا ہے اس کا مطلب کہ واقعی باپ کا فرمانبردار ہے. اب بیٹا کہے کہ میں باپ کی فرمانبرداری کرتا ہوں, کیا اعتبار ہے؟ تو ملک العلماء کو ملک العلماء سے چھوٹے لوگوں نے خطاب نہیں دیا تھا, اعلیٰ حضرت نے خطاب دیا ملک العلماء کا. علماء جمع ہے تو آپ جانتے ہیں, اور جمع کا صیغہ عموم کو بتاتا ہے, تعریف یہی ہے. کم سے کم 3 ہوگا, 3 سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کو عالم نہیں کہا, ملک العلماء کہا, عالموں کا بادشاہ. اس کا مطلب کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں جو علماء تھے ان کے تلامذہ
ان تمام میں فائق تھے حضرت مولانا ظفر الدین بہاری اور ملک العلماء بہاری نے، میں بہاری کی لفظ پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ملک العلماء کو ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کو پہلی بار اسٹیج سے جو مجدد کہا گیا وہ بہار ہی میں کہا گیا. اس سے پہلے عالم اہل سنت کہا جاتا تھا، مولانا احمد رضا کہا جاتا تھا. بہار کی سرزمین پہ جو کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اسٹیج سے پہلی بار اعلان ہوا اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا. اور اس کا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عرب کے علماء نے خطاب دیا تھا اعلیٰ حضرت کو، غلط ہے. کیا بول گیا میں؟ کچھ جاتا نہیں ہے. ہاں، پہلی مرتبہ اسٹیج سے مجدد کہا گیا اعلیٰ حضرت کو اسی بہار میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور ملک العلماء. اور ہاں، میں بتا رہا تھا کہ صاحب لوگ لکھتے بھی ہیں، تقریباً نہیں کہتے ہیں کہ علماء عرب نے بھی، علماء عرب نے مجدد کہا. میں نے کہا غلط، علماء عرب نے نہیں کہا، علماء عرب نے مانا. مجدد کہا پہلی مرتبہ بہار نے، اس کو مانا علماء عرب نے. علماء عرب نے. کہنے اور ماننے میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ مضبوط رکھیں. اس لیے کہ علماء عرب نے 23 ہجری میں اعلیٰ حضرت کو مجددیت کا اعتراف کیا، مجدد لکھا. اور بہار نے اعلیٰ حضرت کو 18 ہجری میں مجدد کہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شیخ القادری، علامہ شیخ القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجدد کی تعریف علماء نے جو کی ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے. مجدد ہوتا ہے وہ دین کا احیا کرتا ہے، سنتوں کو، مردہ سنتوں کو جلاتا ہے. مگر یہ نہ مجدد کی ماہیت میں داخل ہے، نہ مجدد کا خاصہ ہے. یہ عرض عام ہے. علماء کا مجمع ہے زیادہ نا، وہ طلباء بھی اونچے درجے کے ہیں. یہ عرض عام ہے، اور عرض عام سے بھی تعریف ہوتی ہے جب متعین ہو جائے، مشخص ہو جائے. اس میں ایک پیمن لگایا ہے حضرت مجدد الفسانی نے، جس کے بعد متعین ہو جاتا ہے کہ یہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو جس صدی کا مجدد ہوتا ہے اس صدی میں اللہ و رسول اور غوث کی طرف سے جو فیضان بھی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے قلب پر ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے
کہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ اس صدی میں اللہ و رسول اور غوث اعظم کا جو فیضان مسلمانوں پر ہوتا ہے، کسی پر بھی اپنے زمانے کا کوئی غوث بھی ہو، اپنے زمانے کا کوئی قطب بھی ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے اس کا فیضان مجدد کے قلب پر ہوتا ہے اور اس کے واسطے سے دوسروں پر ہوتا ہے۔ وہ اس ذات نے ملک العلماء کو علماء کا بادشاہ کہا، اور اگر آپ اس سے قطع نظر کر لیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے نا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنا بیٹا سب کو پیارا، مگر اعلیٰ حضرت کے شاگرد تو اکیلے ملک العلماء نہیں تھے، اور بھی تھے نا، ان سب کا بادشاہ قرار دیا ہے۔ پھر اگر اعلیٰ حضرت کے ارشاد کو الگ رکھ دیجئے اور آپ خود مطالعہ کیجئے اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون، اور اس کے بعد نگاہ دوڑائیے تو اعلیٰ حضرت کے جتنے تلامذہ ہیں، کوئی علم حدیث میں فائق ہے جیسے، اور فقہ میں فائق جیسے حضرت صدر الشریعہ، بہار شریعت کی ہر جلد میں جو حدیثیں جمع کر دی ہیں وہ کم نہیں ہے، حدیثی خدمات ان کے ہیں۔ تو حضرت ملک العلماء کے بھی حدیثی خدمات ہیں، سیف البحاری ہے، اور فقہ میں ان کے فتاوے ہیں، بہار شریعت لکھی۔ تو ملک العلماء کے فتاوے بھی، اب کوئی کہہ سکتا ہے ان کے فتاوے تو 3 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، بہار شریعت 17 حصے میں ہے، ملک العلماء کی فتاوے تو 1 ہی جلد میں ہے۔ تو ملک العلماء کے فتاوے کے مرتب نے لکھ دیا ہے کہ یہ صرف، بلکہ خود ملک العلماء نے لکھا ہے، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ فتاوے جو جمع ہوئے ہیں صرف ان دنوں کے ہیں جن دنوں ملک العلماء بریلی میں رہتے تھے، 4-5 سال کی مدت، پوری زندگی کے فتاوے نہیں ہیں، صرف اتنی ہی مدت میں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت جو اتنی کتابوں کے مصنف تھے، ان کے شاگردوں میں کتنی کتابیں لکھی ہیں، تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ملک العلماء سے آدھی بھی کسی نے نہیں لکھی ہے۔ تصنیفات کی تعداد ملک العلماء کی جتنی ہے اس سے آدھی بھی کسی کی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات نے بھی لکھا، یا تو مناظراتی تحریریں لکھی یا فتاوے لکھے، بقیہ فنون پر کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ ملک العلماء نے تقریباً تمام فنون پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے، تمام فنون پر کوئی نہ کوئی رسالہ ہے، اور یہ صرف میری بات نہیں، اپنی کی بات نہیں ہے، بیگانے بھی سے
تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے. جیسے ہمارے مذہبی حریف حضرات نے اعلیٰ حضرت کی لاکھ مخاصمت کے باوجود یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اگر مولانا احمد رضا نہ ہوتے تو دنیا سے حنفیت کا جنازہ نکل جاتا. ایسے ہی دیوبندیوں کو کہنا پڑا کہ اگر ملک العلماء نہ ہوتے تو پورے ہندوستان کے علماء کو مشرقی نام کے ایک صاحب تھے ملک العلماء کے زمانے میں، اس کے آگے سب کو سر جھکا دینا پڑتا سارے علماء کو. مسئلہ کیا تھا؟ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان کی ساری مسجدوں کا قبلہ منحرف ہے. بریلوی کا نہیں تھا، ہندوستان کی جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کا قبلہ خانہ کعبہ کے سمت سے ہٹا ہوا ہے. ان کی کتاب جب سامنے آئی تو تنہا ملک العلماء کی ذات تھی کہ اس کے بقیے ڈھیر دیے اور دیوبندی کو کہنا پڑا کہ ملک العلماء نہ ہوتے تو سارے علماء کی گردن جھکی رہتی مشرقی کے سامنے. یہاں تک کہ دیوبندیوں نے جب نماز کے مسائل کی کتاب لکھی اور جہاں قبلہ کی بات آئی ہے نا، قبلہ کی بات شرح بقایا میں بھی ہے، ہدایہ میں بھی ہے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. وہاں انہوں نے اپنی طرف سے نوٹ لگا کر ملک العلماء کی وہ کتاب اور ملک العلماء کا نام دے کر ملک العلماء کا وہ رسالہ شامل کر کے چھاپا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مفتی شفیع نے جو پاکستان میں جا کے مرا، اس نے اپنی کتاب میں الحمدللہ وہ کتاب مفتی شفیع کی میرے پاس ہے. اس میں شامل کیا ہے کہ صاحب مولانا اگر ملک العلماء نہیں ہوتے، ظفر الدین صاحب لکھا کہ اگر ظفر الدین صاحب نہ ہوتے تو سارے علماء کی گردنیں جھکی رہتی. مشرقی کا جواب جب انہوں نے لکھا اور جواب پورا نقل کر دیا تو مشرقی اس محاذ سے ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے خون. یہ صرف اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں ملک العلماء کی ذات تھی. حضرات آپ دیکھیں کہ اگر ملک العلماء نہ ہوتے تو آج اعلیٰ حضرت کی جو 800 900 1000 کتاب کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کوئی دعویٰ کرنے کے لائق نہیں ہوتا. دعویٰ کرتا تو جھوٹا مانا جاتا. ملک العلماء ہی تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی کے وصال کے بعد جو کتابیں بکھری پڑی تھی لکھی ہوئی کاغذات، اب وہ آج کی طرح کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے تھے، لکھ کے پھر چلے گئے آگے بڑھے. جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی قلمی تحریر دیکھی ہو بات یاد آئی.
بات یاد آئی کہ اس سے پہلے اس پیراگراف کے بیچ میں یا سطر کے بیچ میں ایک بحث اور آنی چاہیے. اس پر طے بنا دیا اور الگ صفحہ لیا, الگ کاغذ لیا, اس پر لکھنا شروع کیا. لکھ گئے 5 صفحہ, لکھ گئے 4 صفحہ. وہ تو منضبط ہوا نہیں, الگ رہ گیا. وہ بکھرا پڑا تھا. ملک العلماء نے محنت و شاقہ سے ان اوراق کو تلاش کیا کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. کہ کا کیا مطلب کوئی سمجھتا بھی نہیں. حضور مفتی اعظم کی کتاب جو بڑی مشہور ہے, الموت الاحمر, جس کے تعلق سے اگر مصباحی حضرات یہاں کوئی ہوں علماء, تو بہار کے ہمارے عالم جب بھی تو بچہ ہے, میں بہار کے عالم بتا رہا ہوں, تو بیچارے ریٹائر کر گئے ہیں, وہاں یو پی میں مدرسہ بنایا ہے, اب پیلی مرگی بھی کر رہے ہیں. مولانا نصیر الدین صاحب بہاری کے رہنے والے ہیں. ارے جھارکھنڈ آج ہوا ہے, کل تک تو بہاری تھا. پیدائش تو بہار کی ہے. تو انہوں نے کہا اس کو مطالعے کے بعد کہ یہ کتاب تو مجھے الحمدللہ سے زیادہ تک معلوم ہے, جبکہ منطق کو بچنا تو ہوتا ہے. الحمدللہ بھی نہیں جانتے ہوں گے یہ سب. الحمدللہ نہیں پڑھا ہوگا نا لوگ. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے میں غیر مربوط تقریر کر رہا ہوں, مگر غیر مربوط ہے نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ درس نظامیہ شروع سے اخیر تک کیا ہے بخاری شروع سے تو آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ عالم بنانے کے لیے نہیں ہے. اس کو پڑھ کے کوئی عالم نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ درس نظامیہ عالم بنانے کے لیے نہیں ہے, عالم بننے کے لائق بنانے کے لیے ہے. جیسے آج انٹر کچھ دنوں پہلے میٹرک تک تھا, آج تو انٹر ہو گیا ہے. انٹر کا جب تک انٹر نہیں کرتے آپ, اس وقت تک آپ کچھ نہیں ہو سکتے. نہ انجینئر بن سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, نہ اور کچھ بن سکتے ہیں, کچھ نہیں. یہاں تک تو پڑھنا ضروری ہے. اب اس کے بعد چاہیے تو آپ بایولوجی پڑھیے, ڈاکٹر بن جائیے. میتھ پڑھیے, انجینئر بن جائیے. کچھ نہ کچھ جو پڑھنا وہ پڑھیے. اسی طرح سے بخاری تک پڑھنے کے بعد ابھی آپ عالم نہیں ہوئے. اب عالم بننا ہے تو آپ کچھ پڑھیے. اور درس نظامیہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, وہ آج کا درس نظامیہ نہیں. جس درس نظامیہ میں داخل نصاب فقہ میں ہدایہ آخرین تک کے بعد در مختار, وقایا, کنز, یہ سب بھی تھا.
پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ لوگوں نے کتاب۔ اور منطق میں شیخ تہذیب کے بعد پوری قطبی، قطبی کے بعد میر، میر کے بعد میر زاہد، زواہد ثلاثہ، ملا جلال، حمداللہ، فلسفے میں ہدایت الحکمت کے بعد میبزی، اجیہ سیدہ نہیں پا بات کی چیز، بات کی پیدا کرتا ہے کتاب بھی اعلیٰ حاجی کے زمانے میں لکھی ہے۔ میبزی، قاضی مبارک، صدرہ، شمس بازغہ، یہ سب پڑھائی جاتی ہے۔ اقلیدس، یہ سب کے بعد تب دستار بندی ہوتی تھی تو اس نصاب پڑھنے والے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ابھی وہ عالم نہیں ہوتا، عالم بننے کے لائق ہوا ہے، اب وہ عالم بننا چاہے تو عالم بن سکتا ہے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کسی طرح پگڑی مل جائے، تو اب عالم نہیں علامہ کہنا ہے۔ علامہ پر بات یاد آئی، حضور مفتی اعظم نے لکھا، آپ لوگ مطالعہ کر لیجئے گا، اردو میں فتاوی متفیہ میں ایک جگہ ہے، آج کل کے علامہ علامہ نہیں علامہ ہے۔ اور دوسری جگہ تحریر فرمایا ہے، آج کل کے علامہ علامہ نہیں، الف سے لکھا علامہ ہیں، تکلیف پہنچانے والے۔ یہ حضور مفتی اعظم نے تحریر فرمایا۔ ابن حاجب کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ کون سی کتاب لکھی ہے انہوں نے؟ اور بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ کافی تو فن نحو میں لکھی، اصل کارنامہ ان کا فن وصول میں ہے۔ وہ ایک مکتب کے بانی ہیں، اصول فقہ میں مکتب مالکیہ کے بانی ہیں، بہت بڑے معقولی تھے، مگر جب شرح جامی تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی نا، یہی مشکل ہے۔ تو شرح جامی میں نظامی صاحب نے جو شرح جامی لکھی جنہوں نے فوائد جاہلیہ کے مصنف نے ابن حاجب کو علامہ لکھا، علامہ ابن حاجب۔ تو محشی نے حاشیہ میں نقمہ دیا کہ ابن حاجب کو علامہ کہنا غلط ہے، وہ ان تمام علوم کے حاوی، ان تمام علوم پر حاوی نہیں تھے جن کو جاننے والے بلکہ اس پر مہارت رکھنے والے کو علامہ کہا جاتا ہے۔ ابن حاجب کو جو ایک مکتب فکر ہے اصول مالکیہ کا، اس کے بانی کی حیثیت ہے۔ جب عقائد کی کتاب پڑھیں گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا، جہاں قال الغزالی، قال الفلاں، وہاں یہ بھی ملے گا، قال صاحب الحرمین، وہاں یہ بھی ملے گا، وقال ابن الحاجب،
ان حضرات کے ٹکر تو ان کو جب کہہ دیا علامہ تو محسی نے اعتراض کر دیا ہے کہ ان کو علامہ کہنا درست نہیں ہے، وہ عالم تھی بس۔ اور اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں پڑھنے پڑھانے کس درجے میں پڑھی جاتی ہے، کس درجے میں پڑھائی جاتی ہے؟ حدیث کی کتابیں کس درجے میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے؟ دورے میں نے بھائی آرات تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں پڑھنے پڑھانے سے آدمی عالم تو کجا ابھی علم کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ تو ملک العلماء عالم تھے، پہلے عالم تھے، وہ پڑھ کے آئے تھے حضرت محدث سوٹی سے کی، مگر اعلیٰ حضرت کے ہاں 4 سال رہ کر وہ عالم سے ملک العلماء ہو گئے، ملک العلماء ہو گئے۔ اب آپ ملک العلماء کی علم و فضل کے علاوہ ایک دوسرے رخ سے زندگی کو ملاحظہ فرمائیے اور ذرا درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا سرمدا۔ آج بولنے کو جی چاہ رہا ہے تو میں علماء سے خطاب کرتا ہوں، انہوں نے مجمع کہاں جلسے میں اس لیے ان کو کیا کرنا ہے، اس کا کام اتنا ہے تبھی جا کے وہ آج میں اپنے مدرسے میں دیکھتا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ وہاں میرے مدرسے میں نہیں ہے، یہاں بھی کچھ طلبا کے بڑے صاحب نہیں آئے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہونا بھی چاہیے۔ ملک العلماء جو صاحب ہم کو نظر آئے لگتا ہے خشک ملا بن گئے، کی زبان میں ملا دی۔ ملک العلماء نے ان کی تحریر میں کہیں تشریف آئی ہوگا اور نہ ان کی نجی گفتگو میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے سنا جو ملک العلماء کے واقعات۔ ایک بات بریلی شریف سے آ گئے ملک العلماء، ملک العلماء کی اس زمانے میں آج کی طرح اے سی فرسٹ کلاس سب کچھ نہیں ہوتا تھا، سیکنڈ کلاس ہوتا تھا، جو آج کا سیکنڈ کلاس تو آگے ہو گیا ہے، جس کو سلیپر کہتے ہیں وہ ہوتا تھا سیکنڈ کلاس، اور اس وقت کا جو تھرڈ کلاس ہے آج تو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ اس زمانے میں بھی سلیپر کلاس تھا مگر دوسرے طریقے سے، آج تو سلیپر کلاس رکھتا ہے تو صرف اے سی لگا دینے کی کمی ہے، وہ نہ بالکل اے سی کی طرح ہے، وہ صرف لکڑی کے تختے بچھے ہوتے ہیں بانس کی پھٹی کی طرح، وہی اسی کا ریزرویشن ہوتا تھا، اور ایک ریزرویشن ہوتا تھا بیٹھ کے جانے کے لیے، تو ایک طرف 4 آدمی ایک طرف 4 آدمی 8 آدمی کے بیٹھ کے جانے، اور اوپر کی بڑھ جو ہوتی تھی وہ ریزرویشن ہوتی تھی لیٹنے کے لیے، وہ الگ،
तो मलिकुल उलमा ऊपर बर्तन पर लेटे हुए थे। बनारस से गाड़ी खुली, इधर आने लगी। कुछ जुगादरी किस्म के गैर मुस्लिम हजरात बस ट्रेन पे सवार हैं। लिबास उबास से नेता किस्म के लग रहे थे। उस जमाने में नेता लोगों का लिबास धोती और कुर्ता, खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती। और अभी मुल्क आजाद नहीं हुआ था, सियासत पे गुफ्तगू कर रहे थे। बड़े जगह को गुस्सा आ रहा था, गलत बयान कर रहे थे। फलाने ऐसा किया, फलाना जगह ऐसा हुआ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बर्दाश्त नहीं हुआ, ऊपर से नीचे उतरे, बढ़ गए। ये तो मौलाना साहब नबी जारी बाकुब था। उन लोगों ने कराहियत की नजर से देखा, ये मुल्ला जी कहाँ से आ गया। मलिकुल उलमा ने भाप लिया कि उसको देख के मुंह बना रहे। उनसे पूछा कि आप लोग क्या बात कर रहे थे? वो कहने वो आपके समझने की नहीं है, आपके समझने की नहीं है। भाई आप लोग समझा देंगे, क्यों नहीं समझ पाएंगे? तो इन्होंने काट करना शुरू कर दिया। अब उस भक्का भक्का उसके बाद जो तब शराब सियासत पे शुरू किया तो तमाम नेता मुंह देखते रह गए। अब झेप मिटाने के लिए उन्होंने पूछा कि जनाब का मकान कहाँ है? फरमाया अजीमाबाद। अजीमाबाद कहा तो उन्होंने समझ नहीं आया अजीमाबाद कहाँ, पुराना नाम है अजीमाबाद। अजीमाबाद कहाँ है? का पढ़े लिखे लोग जानते हैं। दाग ने ये कहा है, अरे कई अशार सुना दिए। दाग ने ये कहा है, गालिब ने ये कहा है, मीर ने ये कहा है। और आप लोग क्या करते हैं, 10 मिनट में किताब पढ़ ली किसी तरह से, उसके बाद कमरे में गए कोई आपने मोबाइल पढ़िए, खाली दर्सी किताब नहीं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि कोक शास्त्र भी पढ़ा है। मैं उस मौजू पर भी गुफ्तगू कर सकता हूँ। मुझे पहली बार लैला मजनू का किस्सा बहुत सुना था, किताब में पढ़ा भी था। अगर लैला व मजनू जिंदा सकते हदीसे इश्क अजीम तख्तर नवीसते, काजी ने फरमाया है। तो लैला मजनू का किस्सा सुनता था। पहली बार गोरखपुर से लखनऊ जा रहा था और लखनऊ से फिर बरेली की बस लेना थी, बस पे जा रहा था। पहले से टिकट नहीं बनवाया था, जाने का प्रोग्राम नहीं था। जब बस अयोध्या होकर गुजर रही थी, एक साहब की रसालत पढ़ रहे थे, कोई डायरेक्ट था हिंदी का, पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनको नींद आने लगी। बस में बैठे देखते आ रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने रसाला रख दिया। और मैंने उनसे कहा श्रीमान जी क्या मैं इस रसाले को पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़िए। उसमें पहली मर्तबा पढ़ा कि लैला कोई थी ही नहीं, मजनू नाम का कोई नहीं था, एक कैस था जिसको मजनू कहते हैं। और वो कैस लैला लैला नहीं करता था, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा का वर्ड का विर्द करता था।
اور مضمون ہندو کا لکھا ہوا ورد کرتا تھا اور جلدی جلدی بولتا تھا تو لوگ لیلا لیلا سمجھ رہے. پہلی بار پڑھا. پھر فتح رضویہ کا جب چھپی تو میں نے اس میں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے درخانی سے. پھر میں نے درخانی نکال کے دیکھی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجنون قیس کر کے لکھا ہوا ہے کہ قیس اللہ کا ولی تھا, اللہ کا دوست تھا. اس نے اپنے اس عشق کو لیلا کے پردے میں چھپا رکھا تھا. تو پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے. موبائل دیکھنے سے سب نہیں ملے گا. پڑھیے, کچھ بھی پڑھنے کو ملے. پڑھے بغیر آپ کو چین نہیں ملنا چاہیے. بہرحال بات آخر کر دوں. میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین بعد. اے مسلمانوں, میری سنت کا عمل کرنا اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے ان کی سنت کا عمل کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنتیں دو کی طرح کی ہیں. ایک براہ راست رسول اللہ کی سنت اور ایک خلفاء راشدین کی سنت. اور خلفاء راشدین پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, جن کا تذکرہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار ان پڑھ جاہل بھی امام کی زبانی سنتا ہے کہ امام خود منبر پہ چڑھ کے جب خطبہ دیتا ہے تو کہتا ہے افضل انبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو صرف ان کی سنت کا ایک مختصر حصہ آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. درود پاک سنا دیجیے. اللہم سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم دائماً ابداً. اور یہ لیے میں نے پڑھی کہ یہی مہینہ غالباً ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے. قرآن کریم کی تفسیر زاہدی جس کا ایک نسخہ خانقاہ رشیدیہ جونپور کے کتب خانے میں چھپی نہیں کری. ایک نسخہ خطابت لائبریری میں, مگر یہ نامکمل ہے. اسی نسخے کا فوٹو کاپی ہمدرد یونیورسٹی میں ہے تو لاظاہر بات ہے کہ وہ بھی نامکمل ہے. اسی نسخے کا فوٹو کاپی بہار شریف کی خانقاہ میں ہے, اصل ان کے پاس بھی نہیں ہے. مگر مخدوم بہار نے مخلمانی میں تفسیر زاہدی کے حوالے سے جو عبارت نقل کی ہے وہ حصہ غائب ہے خطابت لائبریری کے نسخے سے بھی, اور اسی کی کاپی یہاں ہے وہاں ہے تو وہاں سے بھی غائب ہے. وہ خانقاہ رشیدیہ جونپور کے کتب خانے میں ہے اور وہاں کا جو نسخہ ہے اس نسخے میں وہ عبارت موجود ہے. ظاہر بات ہے مخدوم بہار نے نقل کیا ہے تو یہ ہوئی نہیں نقل کر دیا ہے. آج کل کی طرح کے زبردستی کا حوالہ آتی تو فلاں کتاب میں نہ کسی کو ملے گی کتاب میں کوئی گرفت کرے گا. مخدوم بہار نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مخدوم بہار نے لکھا نہیں ہے, میں نے غلط کہا, نقل کیا ہے, تفسیر زاہدی سے نقل کیا ہے. تو پہلا اختلاف پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کو دفن کہاں کیا گیا. اس میں بعض صحابہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں, کیونکہ آپ وہاں پیدا ہوئے. بعض کہتے تھے کہ نہیں بیت المقدس میں, اس لیے کہ انبیاء کرام زیادہ تر وہاں مدفون ہوئے.
اتنے میں ایک صحابی کو یاد آئی حدیث کہ اللہ کے نبی جب مدینہ پہلی بار تشریف لائے تو ہر صحابی کی دلی تمنا تھی، آرزو تھی کہ سرکار میرے گھر میں پہلا قدم رکھ دیں۔ اور سب کی تمنا ہوتی آج کل حضرت ادری صاحب آ جائیں، تو نہیں کہاں سے آئیں گے؟ ادری صاحب آ جاتے، مفتی اعظم کو تو دیکھا نہیں آپ لوگوں نے، ادری صاحب کو دیکھا نہیں۔ سب چاہتا تھا کہ پہلے ہم ہمارے یہاں، پہلے ہمارے یہاں۔ تو صحابہ کی بھی تمنا تھی، لوگوں نے گزارش کی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں کس کے ہاں جاؤں گا وہ تو گدگد ہو جائے گا، دقیہ لوگوں کا دل ٹوٹے گا، اور میرا کام دل جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ میں کسی کے ہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے جہاں جا کر بیٹھ جائے گی میں پہلے وہی اٹھوں گا۔ اونٹنی روانہ ہوئی، آتے آتے سب سے پہلے وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں آج رسول کائنات کا مجھے خبر ہے۔ پھر وہاں سے اٹھی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے دروازے پہ جا کے پہلے یہاں بیٹھی، پھر اٹھی وہاں جا کے بیٹھی، اور حضور نے فرمایا کہ یہی یہ میرے مدفن کی جگہ ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا ہے، صحابہ نے مان لیا، بات طے ہو گئی۔ اب اختلاف اٹھا کہ نبی کا خلیفہ کون ہوگا، تو انصار چاہ رہے تھے کہ نبی ہمارے ہاں آئے تھے، ہم نے ساتھ دیا نبی کا، صحابہ کرام کی مدد کی، تو سرکار کا خلیفہ ہم میں سے کوئی ہو۔ مہاجرین چاہ رہے تھے کہ حضور ہمارے خاندان کے ہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی ہو۔ جھگڑا بہت طول پکڑ رہا تھا، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی صحابہ میں، تو کسی صاحب نے رائے پیش کی کہ بھئی ملی بلی سرکار بنا لی جائے، آج کی اصطلاح میں ملی بلی سرکار بنا لی جائے، ایک مہاجر ہو اور ایک انصار میں سے۔ مگر حضرت عمر کو حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، رسول اللہ کا خلیفہ جو ہوگا وہ قریش۔ اب حدیث سننے کے بعد یہ جو تھے انصار وہ بیچارے سر پڑ گئے، انہوں نے کہا سرکار نے فرما دیا تو اب کوئی چارہ کار نہیں، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا کہ مہاجرین میں سے کون ہو؟ ابو بکر صدیق بھی مہاجر تھے، عمر فاروق بھی مہاجر تھے، عثمان غنی بھی مہاجر تھے، حضرت علی بھی مہاجر تھے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بات آئی اور پھر رسول اللہ کا عمل سامنے آیا، رسول اللہ کی حدیث سامنے آئی، اور حضرت ابو بکر صدیق پر بات تمام ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے۔ اب وہ خلافت کے انعقاد میں لگے، ایسا ہوتا نہیں ہم شپث لیتے ہیں اور اسلام میں بیعت ہے، سلسلہ چلا۔ تیسرے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ ہائے ہائے، دفن کا قصہ بھی خیر رکھیے، ابھی بعد میں دیکھا جائے گا۔ نہیں بہت رات ہو رہی ہے، یہ پھر بات بڑھ جائے، وہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے گی۔ نہیں وہ ارے ایک آپ کے لیے نہیں ہے معاملہ، سب کے لیے۔ ہم بھی تھک رہے نہیں ہم بھی تھک رہے ہیں، ہم خود تھک رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق بیعت لینے لگے،
اب اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اس وقت باحیات تھیں. آپ کی حرم میں 9 بیویاں باحیات تھیں. تو ان بیویوں نے آپس میں مشورہ کر کے باری مقرر کی کہ ہمارے پاس کوئی زمین زیادہ دولت تو ہے نہیں، نبی کریم کچھ چھوڑ کے گئے نہیں، تو جس کے اب جو اب ابو بکر صدیق کا کب یہ معاملہ طے پائے گا کہ کب وہ اپنا سنبھالیں گے، جس کے گھر میں جو کچھ ملے ایک ایک دن طے کر لو، اس پر فاتحہ پڑھائے. اب شروع ہوا فاتحہ کا طریقہ. اب 9 دن گزر گئے تو ساری بیویوں کی باری پوری ہو گئی، اور 3 دن گزرے تھے تقریباً 12 پورے ہو گئے. اور اتفاق وقت ہے، اس نے اتفاق ہے کہ 12ویں دن حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت بطور عتم مکمل ہو گئی اور آپ بالاتفاق خلیفہ قرار پا گئے. اس کے بعد کیا ہوا فرماتے ہیں، فارسی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر آقدر تام ساختن، یہ تمام متے مدینہ را بس کر. ابو بکر صدیق تو مالدار کے اوپر، یہ نہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد آج کل جو کچھ ہوتا ہے مودی سب کچھ خرچ کرتا ہے ٹیکس کا پیسہ. ابو بکر صدیق نے اپنی جائیداد سے قدر تام ساختن کے تمام مدینہ را بس کر اتنا کھانا پکایا کہ مدینے میں جتنے سارے لوگ تھے، مدینے کے تو تھے ہی، آس پاس سے رسول اللہ کی وفات کی خبر سن کر جتنے لوگ آ گئے تھے سب کا بھی غم تازہ تھا. سب مدینے میں لاکھوں کا مجمع تھا. تمام مدینہ را بس کر پورے مدینے کے لوگوں کو یہ کھانا کافی ہے. فطری بات ہے. پوچھے گا بھائی کیا بات ہے، ابو بکر کس خوشی میں کھانا کھلا رہا ہے؟ وہی تو خوشی ہوگی، ابھی تو نبی کا وصال ہوا ہے تو اس کی خوشی تو ہوگی نہیں، کوئی اور خوشی ہوگی. کس خوشی میں کھانا کھلا رہا ہے؟ گفتن امرو چیست نے شور در مدینہ افتاد کہ امرو چیست. ظاہر بات ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہا ہے، وہ ان کو پوچھ رہا ہے تو آواز تو بلند ہوگی. اتنے لوگ ہیں. شور در مدینہ افتاد کہ امرو چیست. گفتن صحابہ نے جواب دیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، گفتن صحابہ نے جواب دیا، الیوم عرس رسول اللہ، الیوم عرس رسول اللہ، الیوم عرس رسول اللہ. آج اللہ کے نبی کا عرس منایا جا رہا ہے، آج اللہ کے نبی کا عرس منایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان ملک العلماء، فیضان ملک العلماء، فیضان علامہ ارشد القادری، فیضان علامہ ارشد القادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑھ جاؤ بھائی. آج جو بھی عرس ہو رہا ہے اس کے بانی کو حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور یہ ہے نا ابو بکر صدیق کے عرس کا ہے. اسی مناسبت سے میں نے یہ حدیث پاک کی دعوت کی تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عرس کے بانی ہیں. پہلی بار عرس کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی اور عرس کے مہمان تمام صحابہ کرام ہیں. وہی سنت صدیقی
آج ادا کرنے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں۔ اگر صدیق اکبر نے عرف کی بنیاد نہیں رکھی ہوتی تو آج ملک العلماء کا بھی عرف نہیں ہوتا۔ تو آج ملک العلماء کی قبر پہ حضرت صدیق اکبر کا فیضان کا نزول ہو رہا ہے اور وہاں سے چھن چھن کے ہم لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی ان کے فیضان سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات، یہ ہم سبب سبھی حضرات کی خوش نصیبی کہ ہم لوگوں نے مناظر اہل سنت تقریب النفس حضرت بطور صاحب قبلہ سے نایاب خطاب سماعت کیا۔ آئیے ہم آپ سبھی چند جملوں کے لیے غازی ملت حضرت مولانا غلام رسول بجاوی صاحب قبلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ چند جملے ان سے بھی سماعت کریں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز علماء کرام، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، ہم سب کی مشترکہ خوشبختی کہ آج حسب روایت مرکزی ادارے شرعیہ جو برسا برس سے حضور ملک العلماء علامہ شاہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب کا انعقاد کرتے رہا۔ فجر بعد قرآن خوانی، عصر بعد چادر پوشی اور بعد نماز عشاء حضور ملک العلماء کے دینی، ملی، تصنیفی خدمات پر اپنی بساط اور اپنے علم کے مطابق ہمارے معزز علماء روشنی ڈالتے رہے۔ ہمیں یاد آتا ہے ایک واقعہ، جب میں پہلی بار آیا، یعنی پٹنہ ادارے شرعیہ میں جو میرا پہلا دن تھا، اور اس وقت جو آفس میں جس بزرگ سے میری پہلی ملاقات ہوئی وہ حضرت حافظ عبدالحفیظ اشرفی علیہ رحمہ ہے، جو ادارے شرعیہ کے خازن بھی تھے اور مدرس بھی تھے۔ پوسٹ آفس سے ریٹائر بھی تھے۔
اور حضور ملک العلماء کے شاگرد بھی تھے، اور انہی کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے جناب محترم خلیل صاحب۔ ان دونوں بزرگوں سے میں نے بہت کچھ سنا حضور ملک العلماء کے بارے میں، اور ان دونوں کی آواز ایک ہوتی تھی کسی بھی مسئلے میں کہ حضرت ملک العلماء نے ایسا نہیں کہا ہے، اور جب ملک العلماء نے ایسا نہیں کہا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ملے۔ یہ اعتماد ہم سب کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ آج ہم اور آپ جس سنجیدگی سے اور نہایت ہی علمی نکات اور حضور ملک العلماء کے تعلق سے ان کی دینی خدمات ان سے سماعت کیے ہیں جو حضور ملک العلماء کے شاگرد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے منظر اسلام سے لے کر اور ٹرین کے سفر تک اور سمت قبلہ سے لے کر عرس تک یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے بھی پہلی بار سنا ہے تو آپ نے بھی پہلی بار سنا ہو۔ یہ ہے علم سینا، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنے بڑوں کے قریب رہو، جو کتابوں میں نہیں پڑھ پائے ہو وہ علم سینا کے ذریعے تم تک پہنچ جائے۔ میں ادارہ شریعہ کے خادم کی حیثیت سے اور اہل سنت کے ایک نوکر کی حیثیت سے ادارہ شریعہ کی اساتذہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، فقیہ النفس، مناظر اسلام، مصنف کتب کثیرہ، آپ یہ یقین مان لو کہ اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت پر ملک کے کسی کونے سے، کسی گوشے سے، کسی صوبے سے، کسی ضلع سے کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اس پتھر کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ادارہ شریعہ کا سینہ اور ادارہ شریعہ کے اساتذہ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں حضرت مفتی متی الرحمان صاحب قبلہ رضوی نوری برکاتی اپنے شاگردوں کی فوج میں ایک شاگرد ایسا بھی نکالا، وہ چاہے صلح کلیت کا روسیاہ جو آج بباغ دہل تحریر کے ذریعے بے نقاب ہوا ہے، جس صلح کلیت کی سنیت کی آڑ لے کر صلح کلیت کی جو نئی فضا بنائی جا رہی تھی اور اس میں جگہ جگہ ہمارے حضرت فقیہ النفس کے نام کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا، ہمیں خوشی ہے، ہمیں خوشی ہی نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ بہار وہ مٹی ہے کہ چاہے ملک پر مسئلہ ہو یا مذہب پر مسئلہ ہو یا عقیدے پر مسئلہ ہو، سوال کہیں سے بھی اٹھے جواب بہار کے لیے تیار رہتا ہے۔ الحمدللہ وہ سراوا کا فتنہ، جس سراوا کے فتنے نے نہ جانے کتنے ٹکڑے کیے تھے،
लेकिन ढंग से कायदे से पोस्टमार्टम उसी फकीहुन नफ्स ने कर दिया और करके उन सारे हिजाबात को चाक करके बता दिया कि मसलके आला हजरत किसको कहते हैं और इमामी इसको मोहब्बत किसको कहते हैं और तसल्लुद्दीन किसको कहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वही रंग, वही माहौल, मैं रहूं ना रहूं, आप रहो ना रहो, कोई रहे ना रहे, लेकिन सांचा तो बरेली के इमाम अहमद रजा का ही रहेगा। इसलिए कि कोई भी माल निकले तो उस सांचे से हट के ना निकले, उसी सांचे में इनकी ढलाई होनी है। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने असातिज़ा का, और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किन लफ्जों में अपने मोहसिन हुजूर फकीहुन नफ्स का शुक्रिया अदा करूं। बस यूं समझ करके कि अदारे शरिया आकाबरीन की साझी विरासत है, और साझी विरासत की हिफाजत छोटे ईंट उठा सकते हैं, गिट्टी उठा सकते हैं, सीमेंट उठा सकते हैं, मिट्टी ला सकते हैं, लेकिन जब बड़ों की छतरी इस पर पड़ी रहेगी तो किसी की औकात नहीं होगी कि किसी ईंट पर कोई खराश लगा सके। आज की गुफ्तगू ने हमारे खास तौर से तखस्सुस फिल फिक्र के उलमाए कराम के लिए, फजीलत के उलमा के लिए और हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अहद है अदारे शरिया के मुंतजमा का, जिसको हिंदी में कहते हैं संकल्प है, कि आने वाले दिनों में जो बुजुर्गों ने खत खींचा है उसमें हुजूर मलकुल उलमा की इल्मी कारनामे जो कुछ भी जैसे भी मुमकिन हो उसको अपने तौर पर अपनी बिसात के मुताबिक आम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी नस्लों को बताएंगे कि जिनको उलमा का बादशाह कहा है, मेरे आला हजरत ने उस बादशाह की जो मिट्टी है वो बिहार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी किताबें भी मार्केट में आई हैं, और इस सिलसिले में हम अपने सारे असातिज़ा का, हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर साहब का और सारे असातिज़ा का हम शुक्रिया अदा करें कि बच्चों में एक मुसाबके का प्रोग्राम भी इन्होंने कराया जो पिछले साल से शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये धीरे धीरे नाजिम साहब उसी रुख को जा रहा है प्रोग्राम, जिस रुख को जाना है हमको, जो हमारी मंजिल है। मंजिल जो हमारी है वो यही है कि आहिस्ते आहिस्ते इसी तरह से मुसाबके के जरिए, प्रोग्राम के जरिए, तकरीरों के जरिए हम पहले जहन तैयार कर दें, ताकि आज के दिन जब पोस्टर छपे तो उस पोस्टर में दस्तारबंदी के साथ अदारे शरिया और मलकुल उलमा का उर्स लिखा हो, तो एक एक बच्चे के दिमाग में बात आ जाए कि जिसको आला हजरत ने अपना रूहानी बेटा कहा है, आज उसका उर्स भी करेंगे, और उन्हीं के करम से, उन्हीं की अता से जो इदारे शरिया वजूद में है, उसकी जो नई फसलें बाहर निकल कर आ रही है, इल्मी, फिक्री, फक़ही, दीनी, उसको भी अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ शुक्रिया अदा करते हुए मुस्तकबिल में इसी तरह से हज़रत मुफ्ती साहब की इनायतें हम सबों पर बाकी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म को कबूल फरमाए और हम सबके सरों पर हम सबके सरकारों का साया तादीर कायम और दायम रखे। अब मैं गुजारिश करूंगा
अच्छा, अब एक बात बताइए, उलमा इकराम से और आप सब तलबा से मैं तायद चाहता हूँ, इस वक्त मुकर्रिर तो हर जगह मिल जा रहे हैं। अब तो यूट्यूब के पेट से मुकर्रिर शायर पैदा हो जा रहे हैं, बोल देता हूँ तो बवाल हो गया है, लेकिन उससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पूरे बदअकीदों में किसी के नाम से घबराहट होती है तो वो इस वक्त एक शख्सियत नुमाया तौर से सबसे पहले जो सामने आती है वो फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा मुफ्ती मतीउर रहमान साहब। तो हमारे काजी शरीयत डॉक्टर अमजद रजा साहब की तजवीज़ है और मैं एक साइल की तरह खड़ा हूँ, वो ये कि हजरत मुफ्ती साहब आपके बाद क्या होगा। तो जिस तरह इदारे शरिया के तमाम शोबे हैं, दारुल कज़ा, दारुल इफ्ता, तरबियत इफ्ता कज़ा, अब तो एक और भी शोबा जुड़ गया है तहरीक बेदारी का। तो उसी तरह से हमारे डॉक्टर अमजद साहब की ख्वाहिश है कि एक शोबा का आगाज हो जाए तरबियत मुनाजरा का, और हजरत अपनी सहूलत के मुताबिक जो वक्त इनायत फरमाएंगे, आने जाने के वसाइल हम खादिम इकट्ठा कर देंगे और हजरत करम फरमा दें तो आने वाली नस्लों में आपके ज़ेरे असर, आपके साए करम से हमारे उलमाए किराम में फन मुनाजरा और उनके जो स्याह कारनामे हैं उनको उजागर करने का हुनर आ जाएगा। तो जो आलिम जहां रहेगा उसी जगह झंडा रजा का लहराते रहेगा। तो बोलिए ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?